بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں جھوٹ کے بیپاری اور سوداگروں نے جھوٹ کو اتنا عام کر دیا ہے کہ سچ کہنے والوں کی زبان پر تالے اور خوف اور دھمکیوں کے ہر روز خود کے حملے کیے جاتے ہیں۔ خیر، یہ تو میرا خیال ہے اول سے ازل تک ہے، لیکن فیصلہ آپ کریں۔ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ پی ڈی ایم لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کا انتخاب کر رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم پاکستان اور موجودہ حکومت بغیر سہارے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جبکہ اصل میں اتحادی بھی حکومت سے نالاں ہیں۔ ہمیشہ ماضی میں انہیں بعض نہ نظر آنے والی قوتیں حکومت کے ساتھ ملاتی رہی، لیکن پی ڈی ایم میں آپس کا اختلاف اور اپوزیشن میں اس لڑائی کہ اگلی باری کس کی آنی ہے ان کو ایک جگہ اکٹھا نہیں ہونے دے رہی۔ شاید اسی وجہ سے موجودہ حکومت کے لیے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس کے برعکس وزیر اعظم پاکستان کو عمران خان صاحب کو اگلے 3 ماہ اہم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جبکہ یہ بات ایک صرف بیان کی حد تک ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے لیے اگلے 3 ماہ اہم نہیں ہے، در حقیقت 3 ماہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگلا سال 2000 یعنی کہ اسی سال 2022 نومبر کی وہ حکمت عملی کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی پلاننگ کرنے میں انحصار کر رہے ہیں اگر وہ حکمت عملی اپنی مرضی کی کروا بیٹھے تو اگلے 23 سے 28 تک بھی ان کے ہوں گے۔ لیکن کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ 3 مہینے تو وزیر اعظم کے لیے ہم ہے نہ ہوں، لیکن جس کی پلاننگ وہ کر رہے ہیں نومبر اگلے سال، کیونکہ یاد رکھے کہ ہر سال نومبر میں گرمیاں جانا شروع ہو جاتی ہیں اور سردہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح اپریل میں سردی جانی شروع ہو جاتی ہے اور گرمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں تو اس تناظر میں کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی غلط رنگ نہ لے۔ دوسری طرف وزیر حکومت کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ پنجاب میں اگر بلدیاتی الیکشن کرائے تو پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا، اور اس کی ذمہ دار اہم ترین شخصیت کو انہی کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ عثمان بزدار ہے۔ اس نے اس پارٹی کو جس طرح سے ڈیمیج کیا ہے، تنظیم سازی کا پتہ نہیں، گڈ گورننس کا پتہ نہیں، لیکن سیاسی ووٹ بینک جتنا عمران خان کے نام پر بڑھتا جاتا تھا، عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی وجہ سے یہ سارا ڈیمیج ہوتا جا رہا، اور 15 سے 20% جو ایک خاموش ووٹر ہے جنہوں نے عمران خان کو مستقبل سمجھا تھا، وہ اب پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے بادی النظر میں تیار نہیں، تاہم حتمی فیصلہ عوام ہی کرے گی۔ ناظرین، آج کل صورتحال بڑی زبردست ہے۔ ایک طرف تو محترمہ مریم نواز کی اور پرویز رشید کی آڈیو لیک ہوتی ہے کہ گھٹیا لوگ ہیں، صحافی کتے ہیں، بھونکتے ہیں، اس کو وہ تسلیم بھی کر لیتی ہیں، لیکن صحافی برادری جسے لوگ مضبوط سمجھتے ہیں وہ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے، وہ اس پہ معافی بھی نہیں مانگتی، اور ان کے پے رول پہ صحافی پھر خاموش تماشائی کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں جس نے میری ویڈیو ریکارڈ کی پہلے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو جو انہوں نے ارشد ملک جج کی ریکارڈ کر کے پیش کی تھی، کیا اس کی ریکارڈنگ ہوئی؟ جو ثاقب نثار کی جھوٹی ویڈیو سابق چیف جسٹس محترم کی بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو بنائی اور جنہوں نے لیک کرائی، مریم صاحبہ نے کبھی ان کی آواز کو ریکارڈنگ کرنے کا تو نہیں کہا۔ رانا شمیم نے جو جعلی بیان حلفی دیا، جس پہ عدالت میں اب کانپ رہے ہیں، ان سے بات نہیں ہو پا رہی، کیونکہ رانا شمیم گلگت بلتستان کے سابق جج نے نواز شریف کو دھمکی دیا کہ اگر ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ اصل چہرے بے نقاب کر دیں گے۔ ناظرین، یہ دورہ معیار ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ ہر طاقتور آدمی چاہے کوئی بھی حکومت ہو، اس کی مرضی کا سچ ہوتا ہے۔ اگر خوشنودی کے لیے، اس کی چاپلوسی کے لیے اس کی تعریفیں کی جائے تو وہ کہتا ہے یہ صحافی بہت اچھا ہے۔ اگر کسی پر تنقید کی جائے، اس پہ مختلف الزامات لگتے ہیں، اور الزامات سچے بھی ہوں گے، لیکن اگر یہ الزامات سچے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ کراس دی بورڈ احتساب کرے اور سب سے پہلے صحافت کا گند صاف کرے، اس میں کوئی بھی کسی بھی جماعت سے وابستہ ہو، کسی کے لیے بھی کام کرتا ہو۔ بلاول بھٹو نے کل بڑے جوش سے کہا کہ وہ 27 فروری کو مزار قائد سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور اس حکومت کے خاتمے تک رہیں گے۔ بادی النظر میں پیپلز پارٹی کوئی بہت بڑا لانگ مارچ میری اپنی رائے کے مطابق نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے ان کا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ شروع ہو چکی ہے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان
کچھ موسم کی وجہ سے آج کل آپ کو پتہ ہے ایک دم مری میں برف ہوتی ہے، وہ پنڈی کا حصہ ہے، جبکہ اسلام آباد کیپٹل دارالحکومت ہے اور وہاں برف نہیں پڑتی. بہت سارا ٹکراؤ ہوا ہے، لیکن اس پر خوف کی گن نے اتنی مٹی ڈال دی ہے کہ آپ اس کو ٹٹول کر اس کے حقائق ڈھونڈ کر آپ تک لے جانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور نون پیپلز پارٹی میں سخت اختلافات ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے اپنے آپ کو ایک بیان میں کہا تھا کہ ان سے منت کی گئی ہے کہ ان کو ریسکیو کیا جائے، حکومت سنبھالی جائے، کہ پچھلے 40 سال سے جو پیپلز پارٹی حکومت کرتی رہی ہے اور پچھلے 13-14 سال سے سندھ میں کر رہی ہے، کیا ان کی ایسی کارکردگی ہے کہ انہیں جا کے یہ منت سماجت کی جائے کہ آپ ملک سنبھالیں. بادی النظر میں اس میں شک ہے، سچ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ان کا دعویٰ ہے. دوسری طرف نون لیگ کی قیادت نہایت 40-30 سال حکومت میں برجمان رہنے کے باوجود اب ان کے لیڈر کہتے ہیں اکثر کہ جناب اب تو نواز شریف مستقبل کا فیصلہ کرے گا، الیکشن کب ہوگا، کیسے ہوگا اور کون جیتے گا. وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے تو آ کے انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. سمجھ سے باہر ہے کہتے نا کہ اس قسم کی جن کا اشتہاری ہے نواز شریف سزا یافتہ ہیں، وہ کس طرح ان کی خواہش کے مطابق حکومت کریں گے، آ کے بنیں گے. لوگ کون ان سے گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرو گے. اس بات میں بادی النظر میں زیادہ وزن نہیں لگتا. لیکن جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود اپنی کابینہ میں یہ لفظ کہیں کہ ایک اشتہاری ملزم کو بے گناہ کنارے کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، تو اس بات میں بھی کچھ دال میں کالا ہے. اور شاید وزیر اعظم پاکستان کے پاس انفارمیشن لینا کہ بہت زیادہ سورسز ہوتے ہیں سرکاری، ان کے تک ہو، انہیں اسی لیے 3 ماہ خطرہ لگ رہا ہو. اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح 23 مارچ کو مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم مارچ کیا ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت لوم میں ہے. کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن میں کامیابی اس کی واضح نشانی ہے. مولانا فضل الرحمان کو کسی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 23 مارچ تک یہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، اسی لیے انہوں نے 23 مارچ کا لیا. لیکن اس سلسلے میں مانگ مارچ میں نون لیگ زیادہ متحرک نہیں. کل اگر موجودہ فارن فنڈنگ کیس پر پی ٹی آئی کے خلاف جو پریس کانفرنس بھی کی، تو اس میں شہباز شریف جو پارٹی کے صدر ہیں وہ نہیں بیٹھے، مریم نواز بیٹھی اور ان کے ساتھ شاہد حقان عباسی یا دیگر لیڈر بیٹھے. اس موقع پر جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے جو صحافیوں کو کتا یا بونگرے والا کہا، تو اس پر انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، اس کی تردید یا معافی نہیں مانگی، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں بھائی، ان کی شادیاں بھی 2-2 مہینے ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا میری ٹیپ کرنے والے معافی مانگے. اب آ جاتے ہیں اصل بات. وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں 3 ماہ اہم ہیں. نہیں، وہ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے. ان کو حکومت پہلے دن سے ہی کسی سہارے کے بل بوتے پہ چل رہی تھی. ایم کیو ایم کے بارے میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی ماضی کی نفرت ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ ہے. کاف لیگ کو وہ قاتل لیگ کہتے رہے ہمیشہ اور سخت بیانات دیتے رہے. ایون کہ شیخ رشید کو کہتے رہے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ ان کو میں کبھی اپنا چپڑاسی نہ رکھوں. ناظرین، یہی کہا جاتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کو امانت دو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. یہ اوورآل ہم سب کے لیے مثال ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں. تو لہذا اتحادیوں کو تو جوڑ کے کس نے رکھا ہوا تھا، اور اس نے متعدد بار یہ درجنوں دفعہ کہا کہ ہم اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن وہ پھر مجبوراً دیتے ہیں. اصل میں وزیر اعظم کو جب تک طاقتور حلقے جو اصل عوام لائی ہے وہ رہے گی، تو ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں ایک پیج پر آ ہی نہیں سکتی. اس کے لیے 172 ووٹ ہے، اس کی بظاہر نہیں ہے. لانگ مارچ کا رزلٹ کیا ہوتا ہے اس کے میں بھی زیادہ امیدیں وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں. تاہم اس دنوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو بہت تیزی سے انڈر گراؤنڈ ایک حکمت عملی بنا رہے ہیں جس کا کسی کو اندازہ نہیں، گو کہ اس کے الٹرنیٹ بیانات آ رہے ہیں اور اس حقیقت سے پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان اس بات سے پاکستان کے موسموں سے بخوبی واقف ہے. ان کا خیال ہے کہ اپریل میں سرد موسم چلے جائے گا
اور وہ اگلے اس 2022 نومبر کے لیے حکمت عملی بنانے کے لیے ایسا انتظام کرنا چاہتے ہیں جس کا انحصار ان کا اگلے 5 سال کی حکومت لانے میں ہو۔ اس کے لیے انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق بڑی تیزی سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 3-4 ماہ کسی طریقے سے نکال لیں۔ انہیں 3 ماہ میں خطرہ نہیں، یہ 4-5 ماہ نکال کے کوئی بڑا فیصلہ کریں۔ اگر وہ بڑا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے تو پھر کبھی امکان کیا جا سکتا ہے، غیب کا علم نہیں، کہ 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں تو اگر وزیر اعظم کی پلاننگ کے مطابق اگر اسی سال نومبر میں جس پر وہ انصار کر رہے ہیں وہ بساط وہ بچھا لیتے ہیں تو 2023 کا الیکشن پی ٹی آئی کے لیے جیتنا بہت زیادہ آسان ہوگا، عوام جو مرضی کر لے۔ تو وزیر اعظم 3 ماہ نہیں، یہ 6 ماہ آگے پیچھے کسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اپریل کے بعد موسم میں گرما شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد آنے والا نومبر جو اگلی سردیوں کی آمد لے کر آئے گا، اس نومبر میں وہ ایک ایسا فیصلہ کریں جو 2023 سے 28 تک ان کی الیکشن کی کامیابی کا انحصار اس پہ کر رہے ہیں۔ کل کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، وہ انحصار کیوں کر رہے ہیں یہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کہتا ہے نا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہمیشہ ہر آدمی اپنی حکمت عملی بناتا ہے، لیکن کل کیا ہوتا ہے مجھے ماضی کے کچھ حکمران لگے۔ ضیاء الحق صاحب نے کہا میں ایسے غیر جماعتی 10 کراؤں گا جس میں وہ اگر چند دن بعد جہاد اڑا اور انہیں نہ زمین ملی نہ آسمان۔ مشرف نے وہ ایک سیاسی جماعت کاف لیگ نے کہا کہ ہم انہیں وردی میں 10 دفعہ منتخب کرائیں گے۔ نواز شریف نے 2098 میں کہا اگلے 5-6 الیکشن میرے ہیں، تو لہذا حاکم وقت جو بھی ہو ان کو اصل حقائق نظر نہیں آتے، اور وہ اپنی ہی ہواؤں میں خسار میں ایسے بند رہتے ہیں کہ لوگوں کی مجبوریاں، مہنگائی، بے روزگاری انہیں نظر نہیں آتی۔ تیسری خبر جو حکومت کے لیے تھوڑی سی مشکلات پیدا کر رہی ہے، جس سے وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ پنجاب کی وزراء اراکین اسمبلی، صوبائی اور قومی اسمبلی وزیر اعظم پاس گئے۔ کون سے وزیر اعظم کے پاس گئے میں یہ نام نہیں لے رہا جان کے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی، لوٹ مار کی انتہا، بیڈ گورننس کی انتہا، اور اس وجہ سے مسلم لیگ نون ڈیمیج نہیں ہوئی بلکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کافی حد تک مختلف سرووں اور مختلف رپورٹوں میں کم ہو گیا، اور اس کا فائدہ نون لیگ اٹھا سکتی ہے۔ خدا کے لیے ان حالات میں بلدیاتی الیکشن نہ کرائیں، ورنہ پی ٹی آئی کی کامیابی بہت زیادہ مشکل ہوگی، اور عوام کے مہنگائی کی صورت میں عوام کے غم و غصے کے لیے جب اراکین جائیں گے۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی ایسی صورتحال بناؤ کہ اگلے 3 ماہ بڑے بڑے پروجیکٹ اعلان کیے جائیں کہ یہاں سے یہاں سڑکیں بن رہی ہیں، 2-4 موٹر وے کا اعلان کر دو، 50-60 ہسپتالوں کا اعلان کر دو، نوجوانوں کے لیے اعلانات کر دو، بڑے بڑے اعلانات کر دو، اور لوگ مہنگائی بھول جائیں گے اور ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ چند خوش آمدی وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی ایڈوائز کر رہے ہیں، لیکن یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے، جبکہ الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ کو فی الحال ناممکن کہہ رہا ہے، لیکن حکومت بازد ہے کہ اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ سے ہوگا اور اوورسیز پاکستان کو دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال میں نے آپ تک رکھ دی۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا احتجاج، 3 ماہ اہم یا اگلے نومبر پر انصار کس بات کا، پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں شکست کا خوف کس کو، یہ ساری صورتحال آنے والے وقت میں بتائیں گے، کیونکہ پاکستان میں کس کا اتحاد ہوتا ہے، کس کا ٹوٹتا ہے، آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دوست آج کے دشمن، یہ معمول ہوتا جا رہا ہے۔ اس در کوئی بھی خطوی بات کرنا یقینی، لیکن جو ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، عام شہریوں کی زندگی بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔